अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? Fine, thank you. Alhamdulillah. Very good. Alhamdulillah. Let's start our work. So today हमारा टॉपिक जो है इसको भी हम लेके चलते हैं आगे. अच्छा, आज मैं साफ ही पावरपॉइंट को रखती हूँ. चलिए जी. Okay, let's start the work. दुआए मुताला से शुरू करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा अखरिजनी मिन ज़ुलुमातिल वहमी व अक़िमनी बिनूरिल फ़हमी. अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिका वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिका बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम. चलिए इब्तिदा करते हैं खुदा के बाबरकत नाम से और उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने मुझे, आपको, हम सबको ये मौका दिया कि एक मरतबा फिर हम ये माह मुबारक रमज़ान गुजार रहे हैं. आप सब इसकी फजीलत से वाकिफ हैं. एक थोड़ा सा हम इसको थोड़ा रिव्यू करें कि ये माह मुबारक रमज़ान ये कितना अहम है. खुदा के नज़दीक बेहतरीन महीना है. किस अंदाज से बेहतरीन महीना? देखिए ये वो अल्फाज हैं जो आपने इब्तिदाई रमज़ान में भी सुने होंगे, आपने खुतबा शाबानिया में भी पढ़े होंगे कि ये खुदा के नज़दीक बेहतरीन महीना है. कैसा बेहतरीन महीना है कि अगर आप देखें तो ये इसके दिन बेहतरीन है दूसरे दिनों के मुकाबले में. इसके घंटे, इसकी रातें बेहतरीन रातें हैं, इसके घंटे बेहतरीन घंटे हैं. और ये वो महीना है जिसमें खुदा ने अपनी ज़ियाफत के लिए हमें बुलाया. ज़ियाफत का मतलब दावत. खुदा ने, हम खुदा के मेहमान हैं. ज़ियाफत का मतलब दावत. ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इस पर गौर करें, अब इस पर यहाँ पर हमें सोचना है. सोचिए और मुझे जवाब दें. देखिए दिन तो वैसे ही दिन है जैसे हम पहले दिनों में थे. रजब का भी दिन वही था, थर्सडे, और आज माह मुबारक रमज़ान में भी थर्सडे आ गया. तो हमें रिवायत बयान की जा रही है कि दिन बेहतरीन है, रातें बेहतरीन है, घंटे बेहतरीन है. तो क्या डिफरेंस है कि अगर आम दिनों के मुकाबले में इस दिन अय्याम को देखें, आम रातों के मुकाबले में इन रातों को देखें, आम घंटों के मुकाबले में ये सातों को देखें, क्या डिफरेंस है? कोई बताएगा मुझे? आप में से इंटरैक्टिव होना चाहिए सेशन ना. क्या डिफरेंस है आम दिन और इन अय्याम के अंदर जिसमें हम गुजार रहे हैं? जी बेटा, वेरी गुड. आम दिनों में सोए तो सोने की वो इबादत का सवाब नहीं मिलता. सांस लेना भी तस्बीह का सवाब. क्या करा दिया? गुस्ल को जैसा करा दिया है. ओके. और इस महीने में और क्या है? देखिए आप देखें जी, रोजा रखते हैं हम, भूखे प्यासे रहते हैं. ये कैसी दावत है कि भूखे प्यासे रह रहे हो, खुदा के मेहमान बन गए. खुदा कह रहा है ज़ियाफत का महीना, भूखे प्यासे रहो और मेहमान बन जाओ. अजीब सी बात लगती है ना. लेकिन ये भूख प्यास हमें क्या कुछ दिलाती है ये सब आप जानते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे सिर्फ ये डिफरेंस आपको बताना है कि देखिए सोचें कि ये दिन आम दिन नहीं है, ये रातें आम रातें नहीं है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें इन दिनों में, इन रातों में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है. अच्छा अब देखिए मुख्तलिफ काम है जो हम दिन में करते हैं, मुख्तलिफ काम है जो रात में करते हैं. रात का कोई ऐसा काम जो आम दिनों में नहीं होता, इन अय्याम में होता है. शब कदर की रातें और कोई आम सा काम जो आम दिनों में नहीं करते. कितने लोग हैं जो आम दिनों में रात को 3:30-4 बजे उठेंगे, उठकर खाना खाएंगे 4 बजे? कोई खाता है? माह रमजान में खाते? क्यों खाते? सहरी करते हैं. बगैर सहरी के तो रोजा मेरे लिए भी मुश्किल है, आपके लिए भी मुश्किल है. तो देखिए मुख्तलिफ है, थोड़ा सा डिफरेंस है. और कौन सा ऐसा काम है जो हम देखिए वैसे दिनों में कर रहे हैं, रातों में कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा अमल है जो इसमें महीने में, इस पूरे महीने में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया. चाहे दिन हो,
चाहे रात हो, चाहे दिन का कोई घंटा हो, चाहे रात की कोई सात हो, एक काम बहुत ज्यादा करने की ताकीद है, कुरान पढ़ने की और दुआ करने की। स्पेशली अगर हम देखें तो ये महीना और दुआ एक दूसरे से हम कहते हैं ना जुड़े हुए हैं, कि अगर हम देखें ये वो महीना है कि जिसमें बहुत ज्यादा ताकीद की गई है कि हम दुआओं का सहारा लें। और क्यों कहा गया है कि खुद अगर हम देखें माह मुबारक के जो वज़ाइफ हैं, जो करने वाले काम हैं, उन कामों में कहा जाता है कसरत से दुआ करना। क्यों? क्योंकि ये महीने में हम रोजेदार होते हैं, क्योंकि हमारा रोजा फकत भूख प्यास का तो नहीं होता है कि सहरी की भूखे रहे और फिर इफ्तारी पे खा लिया, नहीं, पूरा दिन, क्योंकि दिन तो आम दिन नहीं है ना, पूरा दिन हम क्या करते हैं, नहीं भाई अब कोई झूठ नहीं बोलना है, मेरी जबान का रोजा है, नहीं भाई मुझसे इस वक्त कोई गलत बात नहीं करना, मेरे कानों का रोजा है ना, हमारे पूरे आज़ाए जिस्म का रोजा होता है। जब हम रोजेदार होते हैं तो उसका फायदा क्या होता है, जब हम अपने आप को तकवे के लिए बढ़ाते हैं, गुनाहों से बचते हैं, तो हम खुदा के क्या होते हैं, करीब हो जाते हैं। और जब खुदा के करीब हो जाते हैं तो फिर हम जो कुछ कहते हैं वो हमारी सुन लेता है। माह मुबारक रमज़ान में कौन सा वो वक्त है जहाँ दुआ मांगने की ताकीद सबसे ज्यादा, नमाज के बाद और इफ्तार से पहले। कहते हैं ना खुदा से लाड करो, खजूर लो, मुंह में ले जाने लगो, फिर वापस नीचे रख दो, अल्लाह मैं ये भी सुन ले फिर खाऊंगा, पूरा दिन भूखा रहा, अभी तो बस इतनी सी बात मेरी मान ले लगे। वो वक्त कबूलियत दुआ का वक्त है। और अगर हम इस माह में देखें बहुत सारी दुआएं जो आप आम दिनों में नहीं पढ़ते थे, आम रातों में नहीं पढ़ते थे, लेकिन हम इस महीने की दिन में भी पढ़ रहे हैं, रातों में भी पढ़ रहे हैं। कोई दुआ का मुझे एग्जाम्पल बताएगा, कौन सी दुआ स्पेशल? यालियो याजीम की दुआ, और अल्लाहुम्मा लका सुमतो वाली दुआ, और दुआ अबू हमजा सुमाली, और दुआ सहर, वेरी गुड, दुआ अहद तो हम वैसे ही पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। खास तौर पर इन दिनों में हमें और मौका मिल जाता है, सुबह तो सब उठे हुए ही होते हैं और सहरी करके फ्रेश भी हो चुके होते हैं, तो दुआ अहद भी हो जाती है। और इसके अलावा जोश्न कबीर अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अलावा दुआए अतीला और दुआए गरीब, सारी दुआएं अभी सब सुन ली ना अल्हम्दुलिल्लाह। जोश्न सगीर, और एक दुआ ऐसी जो बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है खास इस महीने में, दुआ सलामती इमाम ज़माना और सूरह कदर। और चले हम बताते हैं कौन सी वो दुआ है जो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है जिस दुआ के मुतालिक। और देखिए दुआ के हवाले से मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि सूरह बकरा में भी जहाँ आयतें हैं कुरान में रोज़े के हवाले से, वही दुआ की आयत भी मौजूद है कि जहाँ परवरदिगार आला हमें एम्फसाइज कर रहा है, हमसे कह रहा है कि देखो इस महीने में दुआ से कभी भी पीछे नहीं हटना। एक और मौला के कौल को देखते हैं, फिर हम उस दुआ पर जाते हैं। मौला कहते हैं तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि माह मुबारक में कसरत से इस्तग़फ़ार और दुआ करो। और देखिए मेरे जैसा बंदा, आप जैसे मुझसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल सारे के सारे सोचते क्यों, हमारे पास फौरन सवाल आता है, मिस वाई, क्यों कहा जा रहा है कसरत से इस्तग़फ़ार, कसरत से दुआ, वजह क्या है? मौला ने वजह भी बता दी, दुआ करो ताकि तुम पर से बलाओं को दूर कर दिया जाए। आगे चल के एक और आपको काम बताऊंगी जिससे भी दुआएं बलाएं दूर हो जाए। और इस्तग़फ़ार करो जो तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता है, इरेजर की तरह हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं इस्तग़फ़ार के सबब से। अब करते हैं वो दुआ है दुआए इफ्तिताह, खास तौर पर इस महीने पढ़ी जाने वाली दुआए इफ्तिताह। हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे दुआ इफ्तिताह के हवाले से, और हमें क्या मैसेज, क्या पैगाम इस दुआ के हवाले से हमें मिलता है। तो देखिए ये वो दुआ है जो हम तक पहुंचती है हमारे ज़माने के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। देखिए इमाम ने किसके जरिए हम तक ये दुआ पहुंचाई, इमाम के दूसरे नायब
دوسرے نائب ہیں ہمارے پاس محمد بن عثمان. محمد بن عثمان کے ذریعے مولا نے یہ دعا ہم تک پہنچائی ہے. اب یہ محمد بن عثمان کو میں نے کہا نائب، تو کون ہے یہ؟ اگر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں، نواب اربا. نواب اربا کس کو کہتے ہیں؟ اربا کے معنی چار. نواب کے مطلب، نواب ایک جمع ہے نائب کا، ٹھیک ہے. تو یہ کون ہے نواب اربا؟ چار نائبین. کون سے نائبین تھے یہ؟ کس کے نائبین تھے کچھ پتہ ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کے نائبین. کب تھے یہ؟ کس دور میں؟ غیبت صغرا کے دور میں. وہ چار افراد کہ جو امام سے ملاقات کرتے تھے، ہم اپنی باتیں جا کے ان تک وہاں کے اس دور کے لوگ پہنچاتے تھے، اپنے پرابلمز، اپنی جو چیزیں ان کو پوچھنی ہو، کوئی ان کو اپنا ہومس دینا ہے، کچھ بھی دینا ہے، ان تک پہنچتا تھا. وہاں سے امام تک پہنچتا تھا. دو دے بردا ہم کہیں گے بیچ میں ذریعہ تھے امام تک پہنچنے کے. چار نائبین تھے. سب سے پہلے کا نام کسی کو پتہ ہے؟ عثمان بن سعید. اور انہی کے بیٹے ہیں محمد بن عثمان. اور ان کا سٹیٹس کتنا ہائی ہے. کیا مگر ان کے سٹیٹس کی بات کریں کہ جس وقت ان کے بابا کا انتقال ہوتا ہے، یعنی پہلے نائب کا انتقال ہوتا ہے، تو خود زمانے کے امام ایک کنڈولنس لیٹر، ہم کہتے ہیں نا تعزیتی خط، وہ خط جو ہے وہ محمد بن عثمان کے نام لکھ کر بھیجتے ہیں. اور اس خط میں خاص دعا کرتے ہیں کہ خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہارے مقام کو بلند کرے. تصور کریں ہمارے لیے کہیں سے کوئی ایک سرٹیفکیٹ آ جاتی ہے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے، واو میرے نام کی سرٹیفکیٹ آ گئی. اور یہاں خود وقت کا امام لیٹر لکھ رہے ہیں. کس کے نام؟ ہم دیکھتے ہیں محمد بن عثمان کے نام. ان کے فادر کی ڈیتھ پر ایک کنڈولنس لیٹر آتا ہے جو امام کا. اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جو بغداد میں رہا کرتے تھے، تقیے کا عالم تھا، کھل کر لوگوں کے سامنے نہیں آتے تھے، چھپ کر لوگوں کے پیغامات امام تک پہنچاتے تھے. اور انہی کے ذریعے امام نے یہ دعائے افتتاح ہم تک پہنچائی ہے. اور خاص تاکید کی ہے اس دعا کے حوالے سے اس ظہور کے ہونے تک، جب تک یہ ظہور انشاءاللہ نہ ہو جائے، ہر میرے ماننے والے چاہنے والے کو چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان کی ہر رات میں اس دعائے افتتاح کو پڑھیں. بہت زیادہ تاکید امام کی جانب سے. تو دیکھیں اس دعا افتتاح کو ہم دیکھیں تھوڑی سی طویل ہے لیکن بہت زیادہ بھی نہیں. اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو ہارڈلی 10 منٹس. آپ میں سے بہت سے پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے آج جا کے کم سے کم شب جمعہ ضرور پڑھیے گا. اگر عربی پڑھ سکیں بہت اچھا، کم سے کم ترجمہ ضرور پڑھیں. آپ کو پتہ چلے اس دعا میں آپ خدا سے کیا مانگ رہے ہیں. اوور آل اگر ہم ورڈ ویو دیکھیں، ورڈ ویو تو نا اوپر سے ہم دیکھیں کہ اس دعا کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. 5 حصوں میں اس دعا کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ جس میں ہم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور یہ ہمارا طریقہ کار، جب بھی ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اس انداز سے دیکھیں اگر چھوٹا سا کوئی ایک حمد کا جملہ آپ کے ذہن میں آئے کہ خدا کی حمد بیان کریں، اور ڈیلی بیسس پر ہم کر رہے ہیں، صرف متوجہ نہیں ہے، کون سا وہ جملہ جو سب سے زیادہ ہم کہیں گے پاورفل جملہ ہے خدا کی حمد کو بیان کرنے کے لیے، کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ روز پڑھتے ہیں، دن میں 10 دفعہ پڑھتے ہیں سورۃ توحید، اور سورہ الحمد کا پہلا جملہ الحمدللہ رب العالمین. یہ خدا کی حمد کے لیے سب سے پاورفل جملہ ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اس دعا کے آغاز میں کئی وہ جملے ہیں جہاں ہم خدا کی حمد و ثنا اس کی صفات کے ساتھ کریں. اس کے بعد ہم دوسرے مرحلے پر آتے ہیں تو جہاں خدا کی حمد و ثنا ختم ہوتی ہے فوراً ہی مرحلہ شروع ہو جاتا ہے محمد اور آل محمد کے فضائل کا. اور دیکھیں فضائل کے لیے اگر ہم اظہار محبت کرنا چاہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں فضائل کے لیے اظہار محبت؟ ہم سب مل کے کرتے ہیں. ابھی ایک نعرہ لگائیں گے، ہم سب کے سب کریں گے. کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اور یہ وہ عبادت ہے خدا بھی کر رہا ہے، ملائکہ بھی کر رہے ہیں، اور ہم سے بھی کہا جاتا ہے کرو. اور اس دعا کے اندر جہاں خدا کی حمد و ثنا ختم ہوتی ہے، آل محمد کا ذکر شروع ہوتا ہے، تو پھر ہر ہستی کے ساتھ ساتھ ان پر ہم درود بھیجتے ہیں. تیسرے حصے میں آ جائیں جہاں خصوصی، دیکھیں یہ آئیے
زمانے کے امام کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ ذکر ملتا ہے زمانے کے امام کا. ہم امام کو سلام کرتے ہیں اور عجیب انداز کے ساتھ. میں نے اسی لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی جا کے ترجمہ پڑھیے گا کس انداز سے ہم امام کو سلام کر رہے ہیں اس دعا کے اندر. چوتھے مرحلے پر ہم اپنی حاجتوں کو بیان کرتے ہیں. لیکن دعا کا مطلب یہ ہے نا اپنا حال دل سنانا, اللہ میاں یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. مانگے, مانگنے کی راتیں ہیں, مانگنے کے دن ہیں, بالکل مانگے. اس دعا کے اندر جو ہم اپنی حاجتوں کو بیان کرتے ہیں, اگر میں نے کاؤنٹنگ تو نہیں کی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی دعائیں ہیں. بکھروں کو جمع کر دے, جھگڑے کو ختم کر دے, قلت کو کثرت میں بدل دے, ذلت کو عزت میں بدل دے, نادار کو تونگر بنا دے, قرض کو ادا کر دے. میں نے کچھ بیان کیے. اور ایک چھوٹا سا ہوم ورک, آج جا کر اس کا ترجمہ پڑھیے گا اور کاؤنٹ کیجئے گا کتنی حاجتیں ہیں جو ہم خدا سے یہاں پر طلب کر رہے ہیں. میں نے آپ کو صرف 4-5 بتائی لیکن میں نے نوٹ ڈاؤن بہت ساری کی ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے اس میں کافی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں نا. اتنی ساری دعائیں ہیں جو ہم اس دعا میں یہاں پر, لیکن طریقہ کار بھی تو یہی ہے نا. آداب دعا کیا ہے؟ خدا کی حمد کرو, محمد اور آل محمد کا وسیلہ اختیار کرو اور پھر اپنی حاجتوں کو پیش کرو. یہاں تک ہمارا چوتھا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے. اور پانچواں سب سے اہم مرحلہ جس پر آپ مجھے بات کرنی ہے. اب میرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. تو اب تک میں کیا کریں, صرف بیس بنا رہی تھی آپ کو یہاں تک لانے کے لیے. دعا کے اختتام پر ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں, خدا سے شکایت کرتے ہیں. کس بات کا شکوہ, کس بات کی شکایت؟ ہم خدا سے کہتے ہیں بارے الہ, ہم تجھ سے شکوہ کرتے ہیں اپنے نبی کے موجود نہ ہونے کا اور اپنے ولی کے غائب ہونے کا. کون سا شکوہ ہے جو ہر مومن کی زبان پر آتا ہے, جو ایک دعا کی صورت میں ہماری زبانوں پر آتا ہے؟ کون سی دعا ہے جو ہم اس سے بیٹھتے کرتے ہیں؟ الاجل, مولا جلدی سے آ جائیے, آپ غیبت میں ہیں, ہمارا ولی غائب ہے. اور جس کا ولی اور سرپرست نہ ہو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ اسی دعا کے اندر بتایا گیا, مولا آپ ہم سے دور ہیں, فتنوں نے ہمیں گھیر لیا ہے, دشمن کی تعداد بڑھ گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا چاروں طرف سے دشمن ہی دشمن, فتنے ہی فتنے, ظلم ہی ظلم. سب کس وجہ سے ہے؟ ہمارا ولی ہمارے درمیان نہیں ہے, ہمارا ولی غائب ہے. اچھا یہاں پر آ کر اب تھوڑی سی بات سمجھنے کی, میں چاہوں گی سب اپنے پینس کو نیچے رکھیں اور تھوڑی سی بات سمجھیں, کیونکہ اب جو میں بیان کروں گی نا اس کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے لکھنے سے بہتر. ٹھیک ہے, اب ہم کہتے ہیں ہمارا ولی غائب ہے, تو ہمارے ولی کی غیبت کیسی غیبت ہے, کیسا ہمارا ولی غائب ہے؟ دیکھیں غیبت کے بارے میں 2 طرح کے تصورات ہمیں ملتے ہیں, 2 پوائنٹ آف ویوز ہیں. جب ہم غیبت کی بات کرتے ہیں 2 طرح کی غیبت, ایک کو کہا جاتا ہے غیبت شخصی اور ایک کو کہا جاتا ہے غیبت شخصیت. شخصی کا معنی یہ ہے کہ کوئی انسان غائب ہو جائے, آنکھوں سے دور ہو جائے, پورا اس کا وجود غائب, نظر ہی جائے, غائب, ختم, کچھ بہت دور چلا گیا, میرے غائب, شخصی طور پر مجھ سے دور ہو گیا. ایک ہے شخصیت کا غائب ہونا. شخصیت کا غائب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان نگاہوں کے سامنے ہے مگر اس کی شخصیت غیبت میں ہے. آپ میں سے مجھے بتا کر میں ایک آپ کو ہنٹ دوں, آپ اس کی مثال اچھے سے جانتے ہیں. ہمارے انبیاء میں سے 2 نبی کی مثال تو بہت واضح ہے کہ جو شخصی طور پر سامنے تھے, شخصیت غائب تھی. فرعون کی گود میں جناب موسیٰ نبی تھے, فرعون جانتا تھا نبی ہے, ان کی سٹیٹس سے, ان کی شخصیت سے واقف نہیں تھا, شخصیت ان کی غائب تھی. اسی طرح دوسرے بہت زیادہ کامن ہم نے ان کی مووی کو دیکھا ہے, حضرت جناب یوسف علیہ السلام, کہ جب ان کے بھائی سامنے آئے, شخصی طور پر اپنے بھائیوں کے سامنے ہیں مگر بھائی ان کو پہچان نہیں سکے, شخصیت ان کی غیبت میں تھی. اور یہی چیز ہمارے زمانے کے امام میں تھا. ہمارا زمانے کا امام شخصی طور پر ہمارے درمیان ہے لیکن شخصیت اس کی غائب ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا روایتوں میں
اس کا خلاصہ یہ نا کہ جس وقت امام ضرور کریں گے انشاءاللہ اور ہم امام کو دیکھیں گے تو ہر دیکھنے والا کہے گا ارے ان سے تو میں فلاں مقام پر ملی تھی، ان سے تو میں نے فلاں مقام پر ملاقات کی تھی، دیکھا تھا، باتیں کی تھی. شخصیت ان کی غائب ہے، شخصی طور پر وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. تو جب شخصیت ان کی ہمارے درمیان ہے تو پھر ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس دور غیبت میں جب امام ہم سے غائب ہیں تو پھر ہماری ہدایت کیسے کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں امام ہادی ہے، امام رہبر ہے، امام ولی ہے، امام سرپرست ہے. تو یہ ہمارا امام جو ہمارا رہبر بھی ہے، ہمارا ہادی بھی ہے، ہمارا سرپرست بھی ہے، ہماری ہدایت کیسے کرتا ہے؟ تو شخصیت اس کی ہمارے سامنے غیبت میں ہے. کیسے ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو کیا گیا پیغمبر اکرم سے. پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے، آپ نے غیبت کے بارے میں بیان کیا، یہ بتائیے وہ غیبت کیسی ہوگی؟ اس غیبت میں ہدایت کرنے والا کیسی ہدایت کرے گا؟ اب میں خلاصتاً اگر روایت کو پڑھوں تو پھر اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اس ذات کی قسم جس نے مجھے بنایا وہ ان سے فائدہ لیں گے یعنی کہ ان سے ہدایت لیں گے، اور زمانے غیبت میں ان کی ولایت کے نور سے اسی طرح فیضیاب ہوں گے جس طرح لوگ سورج سے فیضیاب ہوتے ہیں، اگرچہ وہ بادلوں کی اوٹ میں چھپ جائے. اگر آپ دیکھیں یہاں آپ کو سورج ڈائریکٹلی نظر نہیں آ رہا، بادلوں کے پیچھے ہے، مگر اس کی روشنی نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ سے وہ علاقہ روشن ہے. بالکل اسی طرح سے امام نے کہا، اور اسی روایت کو مختلف ائمہ نے مختلف اوقات میں بیان کیا. اگر ہم آگے دیکھیں تو چھٹے امام سے بھی ہمیں یہ روایت ملتی ہے. سلیمان بن آمش جیسے شخصیت نے بھی جب امام سے سوال کیا تھا تو امام نے یہی کہا تھا کہ ہمارا قائم جو ہے کہ وہ اس طرح سے غائب اور پوشیدہ سے فائدہ اٹھائیں گے جیسے سورج کی طرح. سورج اگر بادلوں کے پیچھے بھی چلا جائے تب بھی وہ اپنی چمک کے ذریعے، اپنی وارمتھ کے ذریعے ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے. یہاں نہیں سورج نظر آ رہا ہے؟ سورج نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے نا؟ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے سورج؟ کیونکہ ہم نے اس کو بند کر دیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم کہتے ہیں، ہم تو امام سے کہتے ہیں ہماری ہدایت کرتے ہیں، ہمیں ہدایت نہیں مل رہی ہے. ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا. سورج تو باہر موجود ہے، یہاں اس لیے نہیں ہے کہ میں بند کمرے میں ہوں، میں نے اپنے آپ کے اس کے بیچ میں یہ کمرہ فائل ہو گیا، لیکن اگر میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دوں تو مجھے ہدایت نہیں ملے گی. اب امام اس دور میں سورج کی مانند کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے پاس دو واقعات چھوٹے چھوٹے سے سناؤں گی آپ کو، ہے تو طویل چھوٹے. ایک ہے شیخ مفید کے حوالے سے. شیخ مفید اگر ہم دیکھیں ہماری تاریخ تشیع کا ایک بہت بڑا نام، کہ اگر ہم ان کے نام کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا اصل نام ہمیں جو روایتوں میں ملتا ہے وہ ہے محمد بن نعمان. محمد بن نعمان، اور ان کو لقب دیا گیا تھا مفید کا. اور یہ لقب دینے والا کوئی شیعہ نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا، ایک اہل سنت کے عالم نے انہیں یہ لقب مفید دیا تھا. کہ جب ان سے مناظرہ ہوا تو انہوں نے کہا، جس طرح سے اس مناظرے کا جواب دیا تو اس اہل سنت کے عالم نے لیٹر لکھا شیخ مفید کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں سرٹیفکیٹ دی، اور کہا جا کے اپنے استاد کو دینا، کہ جس لیٹر میں لکھا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے محمد بن نعمان کہ جو دین اسلام کے لیے بہت مفید ثابت ہو. اور کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کیسے مفید ثابت ہوئے؟ انہی کے ہی شاگرد، دو بہت بڑا نام جو ہمیں تاریخ تشیع میں ملتا ہے، ایک علامہ ہمیں ملتا ہے مرتضیٰ اور رضی، شیخ رضی اور شیخ مرتضیٰ، یہ دو بھائی ہیں، دونوں کو تعلیم شیخ مفید نے دی. کس طرح سے ان کے پاس مدد آتی ہے؟ کہا جاتا ہے یہ ایک مرتبہ اپنے مسجد میں اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آتے تھے، ان سے مسئلے پوچھتے تھے، فتوے بتاتے تھے. ایسے میں ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ شیخ بہت ارجنٹ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا جا کیا مسئلہ ہے؟ کہ بھائی ہمارے علاقے میں ایک ینگ لیڈی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہ ایسی لیڈی تھی جو پریگننٹ بھی تھی، حاملہ بھی تھی. اب بتائیں ہم کیا کریں؟ کیونکہ جب ہم چیک کریں وہ لڑکی اور عورت تو مر گئی لیڈی، لیکن جو بچہ ہے وہ بھی زندہ ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
کیا اس بچے کے سمیت ہی اس کو دفن کر دیں یا بچے کو نکال لیں؟ اب فتویٰ تھا، ایسے ہم کوئی کام بغیر اپنی سوچ سے تو نہیں کر سکتے. کہا کیا کریں؟ شیخ نے کہا دیکھو میرے فتوے کے مطابق آپ اس کو ایسے ہی دفن کر دیں. ٹھیک ہے، وہ چلا گیا. اب وہ چلا گیا، پھر کیا ہوا دیکھیں میں واقعی کو تھوڑا سا سمرائز کر دوں، کیونکہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ شیخ کے پاس 9 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے ایک بچے کو لے کر، اور کیا کہتا ہے یہ وہی بچہ ہے. اب جب وہ چلا جاتا ہے، چلے میں یہیں سے آگے اسٹوری کروں، سوال پوچھنے والا آیا، سوال کا جواب دیا، چلا گیا. آدھے راستے میں پہنچا، ایک گھوڑ سوار آیا اور آ کر کہا کہ رکو رکو، شیخ مفید نے اپنا فتویٰ چینج کیا ہے، اور شیخ مفید کہتے ہیں کہ اب جو ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ پہلے بچے کو پیدا کرو، اس کو نکالو جسم سے، اور پھر عورت کو دفنانا، کیونکہ بچہ تو زندہ ہے. اب اس کے بعد ہو جاتی ہے کہانی ختم. 9 سال بعد وہی شخص اپنے بچے کو لے کر شیخ مفید کے بعد آتا ہے، کہتا ہے شیخ بہت شکریہ، آپ کے اس فتوے کی وجہ سے میرے بچے کی جان بچ گئی، آج وہ 9 برس کا ہو گیا. شیخ نے کہا میں نے تو ایسا کوئی فتویٰ دیا ہی نہیں تھا، میں نے تو کہا تھا کہ اس کو ایسے ہی دفنا دو. اس وقت کہا نہیں، آپ نے کسی سوار کو بھیجا تھا. شیخ مفید کو احساس ہوتا ہے کون تھا جس نے میری ہدایت کی؟ زمانے کے امام نے. اور اس وقت شیخ مفید نے کہا اب میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا. مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ اگر یہ فتوے پر عمل ہو جاتا، ایک جان چلی جاتی، ایک بچہ مر جاتا میری فتوے کی وجہ سے، میں فتویٰ نہیں دوں گا. اور بڑے پریشان گھر واپس آئے. کچھ دن تک اس کے بعد خود زمانے کے امام کی طرف سے انہیں پیغام ملا کہ اے شیخ تم اپنا کام جاری رکھو، کیونکہ ہم سب معصوم نہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. کہا تم اپنا کام جاری رکھو، اصلاح کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے. اگر تم غلطی کرو گے ہم تمہاری ہدایت کر دیں گے. اس طرح امام نے غیبت میں رہتے ہوئے شیخ مفید کی ہدایت کی. ہدایت کا ایک اور انداز ہمیں ملتا ہے ایک اور واقعے سے. جلدی سے اس کو چھوٹی سی اسٹوری. ایران کا ایک ٹرک ڈرائیور، کہتے اس کا کام یہ تھا کہ یہ تہران سے اپنا سامان لوڈ کرتا تھا، مشہد جا کے اتارتا تھا، وہاں سے سامان لے کے تہران آتا تھا. ایک مرتبہ یہ اپنے ٹرک کو لے کے چلا فل لوڈڈ. اب جب گیا مشہد پہنچا، وہ زمانہ تھا، کہتے بہت شدت کی سردیاں تھیں، اور اتنی شدت کی سردیوں میں جب وہ وہاں گیا اس نے اپنا سامان ان لوڈ کیا. اب یہ جو ٹرک ڈرائیور تھا، پیشے کے حوالے سے ڈرائیور، لیکن خود اگر ہم اس کی کیریکٹر کو دیکھیں، کہا جاتا ہے یہ بہت زیادہ فاسق و فاجر، گناہ گار. کوئی گناہ ایسا نہیں جو اسے چھوٹتا ہو، ہر قسم کے گناہ وہ کر لیتا تھا. اور دیکھیں گناہوں کے سبب سے دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا سیاہ ہو گیا تھا کہ جب یہ مشہد پہنچا تو یہ امام کے روزے پر بھی نہیں گیا. وہ دیکھا بس سامان چھوڑو اور میں تو واپس تہران جا. تصور کریں ہم جو یہاں بیٹھ کر تڑپ رہے ہوتے ہیں مولا کبھی اپنے در پر بلا لیں، وہ وہاں تک پہنچا مگر مولا کی زیارت نہ کی، واپس آنے لگا. اب ٹرک میں بیٹھ کے جب واپسی کا سفر طے کر رہا ہے، سردی بہت شدت کی، آدھے راستے میں گاڑی خراب. اب شدت کی سردی، اس نے کہا گاڑی سے باہر نکلوں تو بھی ایسی سردی، اور گاڑی کے اندر بھی کیسے میں پوری رات گزاروں گا، یہ ٹائم گزاروں گا. اگر اتنی دیر بھی گاڑی میں رہا کہ دوسرے دن صبح تک یہاں رہوں، میں تو مر جاؤں گا ٹھٹر کے، کیا کروں. اب اسے یاد آیا میری ماں نے مجھے سکھایا تھا جب کسی پریشانی میں گھر جاؤ دل کی گہرائی سے پکارو یا ابا صالح ادرکنی. کہا میں نے اپنے دل میں مولا کو پکارنا شروع کیا، اور فقط پکارا نہیں، ساتھ میں ایک وعدہ بھی کیا. کہا مولا، ہم بھی کہتے ہیں مولا بس ایک دفعہ بچا لیں، نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گی، پکا وعدہ. اور اس نے بھی یہی کہا مولا اس مرتبہ بچا لیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں سارے گناہوں کو چھوڑ دوں گا. پہلا وعدہ. دوسرا وعدہ، میں اپنی ہر نماز اول وقت ادا کروں گا. بس یہاں امام سے وعدہ کیا، مولا کو پکارا. چند لمحے گزرے، ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے اپنی گاڑی چلاؤ. نہیں چل رہی، کہا چلاؤ. جیسی گاڑی کو آن کیا انجن چل گیا. ارے واہ، میں تو اتنی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا، ہوا نہیں. کیونکہ جب آنے والا آیا تھا تو کہتے موسم بھی بدل گیا، وہ خوشگوار موسم میں تبدیل ہو گیا، ٹھنڈک دور ہو گئی. اور پھر آنے والے نے جیسے ہی کہا ٹرک کھولو، اس سے ٹرک چلائی. اب یہ کہتا ہے میرے پاس جتنے پیسے تھے جو میں نے کمائے تھے میں نے اس کو دینا چاہے کہ بھائی تم نے میری اتنی مدد کی، یہ پیسے رکھ لو.
आने वाला कहता है सॉरी, थैंक यू सो मच, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन अपने वादे का पास रखना। और ये इमाम की जानिब से हिदायत थी कि जब वो वहाँ से पलटा तो ऐसा पलटा कि अपने वादों को पूरा किया उसने। हमारे लिए भी एक अहम पैगाम इसी वाक़े के हवाले से। क्या खास पैगाम? पहला, अपने आप को गुनाहों से बचाना, गुनाहों से बचना। इस माह मुबारक रमज़ान के अहम तरीन अफजल तरीन अमाल में से अमल, जब अल्लाह के रसूल से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह सबसे फजीलत वाला अमल इस महीने का क्या है? कहा अपने आप को गुनाहों से बचाओ। दूसरा, अव्वल वक्त नमाज पढ़ना। देखिए ये अव्वल वक्त नमाज पढ़ना अल्लाह बेहतर कहते हैं हमारा सरमाया है, हमारा सबसे बड़ा एसेस हमारी अव्वल वक्त नमाज है। और कितनी अहम है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अव्वल वक्त की नमाज की फजीलत अव्वल वक्त की आखिरी वक्त पर फजीलत उतनी है जितनी आखिरत की फजीलत दुनिया पर है। दुनिया में आपके पास जितनी भी नेमतें हों, आखिरत के मुकाबले में वो बहुत छोटी है, बहुत मामूली। जब आखिरत में जाएंगे और अपने मकाम को और जन्नत को देखेंगे, होंगे वाह, हमें दुनिया में तो कुछ भी नहीं मिला, असल तो आखिरत थी। बिल्कुल जो डिफरेंस आपको उस वक्त लगेगा, वाव करेंगे आप, वही डिफरेंस अव्वल वक्त नमाज और देर से नमाज पढ़े। यहाँ देखिए बड़ी अच्छी साइंस के साथ बताएं, अव्वल वक्त नमाज पढ़े तो सारे सिग्नल्स पावरफुल, हम घर जाते हैं ऐसी जगह बैठते हैं वाईफाई जहाँ सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। आखिरी वक्त नमाज पढ़े तो सिग्नल्स खत्म हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर मैं आपको उलमा के हवाले से बयान करूँ कि उलमा बयान करते हैं, शेख रजब अली खैयात कहते हैं, ये उर्फा में से हैं कि कहते हैं अगर कोई अव्वल वक्त में नमाज पढ़े तो उससे करामात जाहिर होगी, और अगर ये ना हो तो वह हम पर लाम करे। करामात का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन, जैसे तहियुल अर्ज। तहियुल अर्ज क्या होता है? एक कदम निकाले, दूसरा कदम अपनी मंजिल पर। और ये इंसान कब करेगा? जब इंशाल्लाह ज़माने के इमाम आएंगे, इमाम की सदा को सुनेंगे, हम तहियुल अर्ज करेंगे, एक कदम से घर से बाहर निकालेंगे, दूसरा कदम इंशाल्लाह हम मक्के की सरजमीन पर हो। ये करामात का जाहिर होना। शेख रजब अली खैयात कहते हैं जो अव्वल वक्त नमाज पढ़ता है उसको खुदा करामात अता करता है। मैंने आपसे कहा था मैं बलाओं के हवाले से आपसे बताऊंगी। ये परवरदिगार कहता है कि मैं दुनिया में बलाओं को भेजता हूँ, मगर कुछ अफराद वो हैं कि जो बलाओं से हमेशा अपने आप को बचा लेते हैं। उनमें से एक शख्स यानी एक फर्द या एक क्वालिटी अव्वल वक्त नमाज पढ़ना। इसी तरह से आयतुल्लाह अहमद मुश्तबा कहते हैं, आयतुल्लाह अहमद मुश्तबा कहते हैं जवानों मैं तुमको नसीहत करता हूँ, अगर दुनिया और आखिरत चाहते हो, हम सब चाहते हैं दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी जन्नत का आला दर्जा मिल जाए हमें। देखिए चौखट तो नहीं मांगिएगा, हम आले मोहम्मद के चाहने वाले, हम चौखट से कई गुना आगे हमेशा खुदा से सवाल करते बारे ना मासूमीन का जवाब अता करना। और यहाँ पे आयतुल्लाह अहमद मुश्तबा कहते हैं जवानों अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो अपनी नमाजों को अव्वल वक्त में अंजाम दो, क्योंकि पाबंदी वक्त पर नमाज पढ़ने वाला शख्स जिस मकाम पर पहुंचना चाहता है पहुंच जाता है। मैं चाहती हूँ मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊँ, मैं चाहती हूँ मैं मदरसे में मेरी पोजीशन आ जाए, मैं चाहती हूँ मेरे पास आईपैड आ जाए, जो 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 मैं चाहती हूँ वो सब मुझे मिलेगा जब मैं कुछ एफर्ट्स करूँ। और एक छोटी सी एफर्ट जो कुछ ज़माने के इमाम के हवाले से भी हम तो बहुत इमाम कहते हैं, अब इमाम के फरमान को मैं खुलासतन बयान करूँ। एग्जैक्टली वर्ड इमाम कहते हैं हर वो शख्स जो नमाज फजर को इतनी देर से पढ़े कि जब सितारे छुप जाए, मलऊन है वो शख्स, मलऊन का मतलब रहमत खुदा से दूर है, वो शख्स जो नमाज फजर इतनी देर से पढ़े कि सितारे छुप जाए। अभी तो कज़ा होने में 5 मिनट बाकी है, अम्मा 5 मिनट पहले उठाइएगा, फटाफट नमाज पढ़ूंगी, झटाझट तैयार होकर मैं स्कूल चली जाऊंगी। जमाने का इमाम कह रहा है वो रहमत खुदा से दूर है, क्योंकि जब हम आखिरी वक्त में नमाज पढ़ते हैं तो सूरज तो निकल चुका होता है, सितारे तो छुप चुके होते हैं। हमें अव्वल वक्त में नमाज पढ़नी। आखिरी बात और मेरी बात तमाम, सिर्फ लास्ट एक और स्लाइड। तो देखिए इस जमाने में
امام ہماری ہدایت کے لیے کیا طریقہ کار بتا رہے ہیں. بس آخری بات اب بات کرنا. امام کہتے ہیں یہ بھی بات ہم تک پہنچی ہے کہ دوسرے نائب محمد بن عثمان کہتے تھے. یہ انہوں نے خط لکھا تھا اپنے ایک بزرگ ہستی اسحاق بن یعقوب کے نام, اور توقی کہتے ہیں خط کو لیٹر. اس میں کیا لکھا؟ اس میں کہا امام کی جانب سے یہ حکم آیا ہے, یعنی کہ اب آرڈر ہے جو ہمارا امام ہم سے کرے. کیا کرے؟ پیش آنے والے مسائل میں تم ہماری احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو کہ بے شک وہ تم پر میری طرف سے حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں. احادیث کے راویوں کون ہیں آج کے دور میں جن کی جانب ہم رجوع کرتے ہیں؟ کون ہیں جن کی جانب ہم رجوع کرتے ہیں اپنے ہر مسئلے کے لیے؟ مجتہدین. آج کے دور میں ہمیں اگر امام کی جانب سے ہدایت مل رہی ہے, اس دور میں شیخ مفید تھے, لوگوں کو بتا رہے تھے. آج کے دور میں ہمارا مرجع جہاں مسئلے میں پھنسے, اب یہ ہو گیا روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا, ہماری الٹی ہو گئی کیا کریں, خون نکل آیا پاک کیسے کریں, جو مسئلہ ہے جو پریشانی ہے امام نے ہدایت کا راستہ بتا دیا. اپنے دور کے احادیث کو بیان کرنے والے راویوں سے رجوع کرو کہ وہ ہم پر حجت ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. سب سے پہلے تو آمین کہہ دیں. زہرا آپ کی تو ہمیشہ ہی کہتی ہیں اچھی سی آمین. ہم سب کو علم دین سیکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ہمیں ہمارے والدین کے لیے, ہمارے بچوں کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے. اور سب سے بڑی دعا, سب سے بڑی تمنا زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ہم سب کو امام کے حامی و ناصر میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قبولیت دعا کے لیے بآواز بلند صلوات. ساتواں, آج 8واں.